اسرائیل کے ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حماس نے اینٹی ایئر کرافٹ راکٹ سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے لیکن کوئی ایسا بڑا ڈیمیج نہیں ہوا۔ یہ جو اسرائیل کا ہیلی کاپٹر تھا یہ غزہ کی پٹی پر پیٹرولنگ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر یکے بعد دیگرے جو راکٹ تھے وہ داغے گئے۔ اینٹی ایئر کرافٹ راکٹ جسے کہتے ہیں رشین میڈ راکٹ ہے جن کی مدد سے اٹیک کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر یہ خبر دیکھیے جس کے اندر یہ لکھا ہے اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز فائرڈ ایٹ آئی ڈی ایف ہیلی کاپٹر ڈیورنگ غزہ اسٹرائک بٹ مس۔ اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں، میزائل فائر کیے گئے ہیں لیکن مس ہو گئے ہیں، لیکن خبر کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مس ہوئے ہیں کہ ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کیا ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش صرف اتنی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کریں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے اپنا جو گندا پلان ہے وہ حماس کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف شروع کر دیا ہے۔ میں آئے روز ہر ایک ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ اسرائیل اب فلسطین کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے اور حملہ غزہ کی پٹی سے شروع ہوگا۔ اب اسرائیل کو کل دو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، تل ابیب شہر اور ان کا دوسرا کوسٹل شہر جس کو حماس والوں نے میزائل داغ کر دہلایا تھا۔ کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبر بھی بتائی تھی اور آج یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ غزہ کی پٹی پر موجود تھا، وہاں پر سٹرائک کرنے کے لیے گیا کہ اس کے اوپر میزائل فائر کیے گئے، اس کے اوپر راکٹ فائر کیے گئے۔ اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ مس ہو گئے، لیکن جو عرب ممالک کی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ہیلی کاپٹر کو ڈیمیج کیا ہے، تھوڑی بہت انجریز بھی ہوئی ہیں لیکن اسرائیل ابھی بتا نہیں رہا کہ کتنا نقصان اس کے ہیلی کاپٹر کو ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم بات کریں جو میزائل فائر کیے جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، تو یہ جو میزائل فائر کیا گیا ہے اس کا نام SAM-7 میزائل ہے جسے عام زبان کے اندر 9K-32 اسٹریلا 2 کہتے ہیں اور یہ رشین میڈ ہے۔ یہ بیسیکلی کندھے پر رکھ کر چلانے والا میزائل ہے جو صرف اور صرف ایئر کرافٹ کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جنگی جہازوں کو استعمال کر گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنگل مین ہتھیار ہے، یعنی ایک شخص ہی یہ میزائل چلا سکتا ہے، اپنے کندھے کے اوپر اس کا سسٹم رکھ کے فائر کیا جا سکتا ہے۔ رشیا نے سب سے پہلے اس کا استعمال 1960 کے اندر کیا تھا اور آج بھی یہ میزائل جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ ٹیکنالوجی ایران کو مل گئی تھی اور ایران نے پھر پرولیفریٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے جنگجوؤں کو دینا شروع کر دی، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوسٹل ایریا جو کہ جفا نام کا کوسٹل ایریا ہے اسرائیل کے اندر اور تل ابیب نام کا کوسٹل ایریا ہے، وہاں پر میزائل داغے گئے، راکٹ داغے گئے حزب اللہ کی جانب سے، حماس کی جانب سے، اور اسی وجہ سے اسرائیل بھڑک گیا ہے۔ اسرائیل پلان بنا رہا ہے کہ کس جگہ سے پارٹیکولرلی ان کے علاقوں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے ان کو پتا تو ہے میزائل داغے جا رہے ہیں لیکن حماس کا بیس تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ بار بار ہیلی کاپٹر، بار بار ڈرون، کبھی یہ فائٹر جیٹ بھیج دیتے ہیں اور فائٹر جیٹ بھیج کر صرف مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ جب ان کو ٹارگٹ مل جائے گا انہوں نے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔